بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے بیان ہوتی ہے۔ اللہ امام سے اور ائمہ نے، اور بھی ائمہ نے جناب لقمان سے، جو قرآن کے اندر سورہ لقمان بھی ہے، اس کو، ان کی بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی۔ کہا بیٹا یہ 4 چیزیں میں نے 400 نبیوں سے سیکھی ہیں۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کے نام کا سورہ اتارا، کیونکہ حکمت تھی، وزڈم۔ حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی ایک ایسی نالج جو کہ انسان کے اندر سے باہر آتی، وزڈم تھی۔ وہ حکمت کی وجہ سے اللہ نے لقمان حکیم یعنی سورہ دے دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ 4 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھی ہے۔ 400 پروفٹ سے 4 چیزیں سیکھی، ایک ایک کر کے دے دی انہوں نے۔ پہلی چیز، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز میں سب سے پہلے کون سی چیز پرواز کرتی ہے؟ دل گیا، اللہ اکبر کہا، دھیان گیا، کہیں اور چلا گیا۔ بعض اوقات 4 رکعت ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان واپس نہیں آتا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں قبول ہو جاتی ہے، اکیلے پڑھی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انسان کو پتہ نہیں ہے، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اب تو وہ سجدے گاہ آ گئی ہے جس سے انسان دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اچھا یار تو تیسری چوتھی رکعت تھی یہ، لیکن انسان کا دل گیا۔ نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسا نا کہنے کو یہ بات بڑی نارمل سی ہے اور ریپیٹڈ بھی ہے کہ نماز میں اپنے دھیان نماز کی طرف لگاؤ، وہ بھی بڑی نارمل سی بات ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے ایسی نماز پڑھنا جو قبول ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو نمازیوں کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ میری نماز تو نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب خود نماز اتنی امپورٹنٹ ہے؟ خود نماز امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کافی قرآن کے اندر نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی، ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ نماز امپورٹنٹ ہے۔ نماز ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں، میں اپنی زندگی میں نماز کو نارمل لے رہا ہوں۔ نماز انسان کو فیول دیتی ہے، نماز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے۔ کس سے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، سگنل نہ آئے، ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جان نکل جائے گی، کیا ہو گیا؟ ایسے لگے گا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کنیکشن نہیں ہو رہا، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، رابطہ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کسی کی پڑھائی ہو، سب ختم ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میری زندگی میں خلا آ گیا، مگر میری نماز کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس نہیں دلا، میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا۔ سید الشہداء روز عاشوراء جنگ ہو رہی ہے، اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی بتائیں کہ اصل جنگ اسی سجدے کی وجہ سے ہے، توحید کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کنیکٹ ہوتا ہوں اوپر والے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ کوشش میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، عمل کرتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، لیکچر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان۔ نماز کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی؟ اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، ایت اللہ محسن کراتی کی بھی ہے، آغا پناہیان کی بھی کتاب آئی ہوئی ہے۔ کو نماز اجزانے محترم، اور آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول۔ لیکن ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں بھائی، نماز مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں، تو سب سسٹم جو ہے وہ اللہ والا سسٹم ہے، ہو جائے گا مولانا صاحب۔ خوب یہ اذان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام یا امام اپنے زندگی کے آخری حصے میں امام نے اپنے گھر والوں کو بلایا، جمع کیا اور ان کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ آپ سوچیں، ایک پورے اسکول آف تھاٹ کا جو آپ بانی کہہ لیں، بانی ہے نا ہمارا، ہے تو سب اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، لیکن مکتب تو مکتب جعفری ہے نا، اس پورے سسٹم کا ہیڈ اپنی آخری ٹائم پر وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت ہو رہا ہے؟ اتنی ساری بات، کیا کہا کہ جو بھی تم میں سے نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا سمجھے یعنی کہ پڑھے نہیں، ہلکا سمجھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی اور چیز کو امپورٹنس زیادہ دے دی، اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی۔ نماز کا وقت تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی، کوئی سفر میں نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ نے کوئی اور کام کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ میری بات، مطلب آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوں یہاں، تو میں کیا سمجھوں گا؟ ٹھیک ہے، کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو ایمرجنسی ہو جائے، میسج آ جائے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، یا کوئی پریشان کوئی ہو سکتی ہے، لیکن مثلا کسی کو ایمرجنسی نہیں ہے، وہ پھر بھی بیٹھا ہوا موبائل میں لگا ہوا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا کہ میری بات کی امپورٹنس نہیں ہے۔ نیچرلی آپ دو آپس میں باتیں کر رہے ہو، ایک آدمی موبائل یوز کرو تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی میری بات سنو، میری بات پہ دھیان دو، تو میری بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ خدا جب کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ اور امام کیا کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس نے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لی، اس کی اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ نماز صرف واجب عمل ہے، ظاہر واجب ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے، کنیکٹیوٹی۔ یہ دنیا ڈسکنیکٹ کر رہی ہے، دنیا کھینچ رہی ہے آپ کو، صبح شام رشتے، شہرت، دولت، شہوت، لسٹ، خواہشات، یہ سب کیا کر رہی ہے؟ یہ کھینچ رہی ہے آپ کو، کھینچ رہی ہے، پھر کھینچتی ہے۔ اللہ نے اتنا سسٹم ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے، 3 وقت میں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 وقت میں الگ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت، کوئی نماز تو نماز ہے، نماز کا وقت تو ہے، اول وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے، بہرحال ایک مشترک وقت ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھیں۔ لیکن اللہ نے کہ یہ بندہ اگر گمراہ ہو جائے گا، ڈی ٹریک ہو جائے گا، ایک نماز میں آ جائے میں اس کو صحیح کر دوں گا، دوسری میں ڈی ٹریک ہوگا میں تیسری میں آ جائے گا، چوتھی میں آ جائے گا، 5ویں میں آ جائے گا، کہیں تو آئے گا، کسی میں تو کنیکٹ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کنیکٹیوٹی آ گئی تو یہ اتنا کنیکٹ ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی اور سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا انسان کو دے دے گا، ایسا اللہ۔ جب اب جب دیکھیں سب سے بہترین جگہ انسان کی، انسان کا ماتھا ہے، سر ہے، سر۔ یہ کس کے آگے، کسی آگے جھکتا ہے؟ یہ نہیں جھکتا، کس سوائے کس کے؟ خدا کے۔ جب انسان وہاں جھکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب لقمان نے یہی کہا بیٹے کو کہ یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، کسی کے گھر میں داخل ہو، تو اس کی ناموس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ آج کل ضروری نہیں ہے آپ کسی گھر جائیں، آج کل موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت ساری چیزیں، بہرحال یعنی اپنی آنکھوں کی حرام سے
حفاظت کرو. آج سب سے زیادہ گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ، آسان گناہ، سستا گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ موبائل سے. کتنا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتا ہوں؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں چیزیں آتی ہیں، کیونکہ آپ کی خواہشات پہ نہیں ہے وہ، آپ اس کا اپنا سسٹم ہے، وہ الگورتھم اس کا ایسا. آپ ابھی مجلسیں سنیں گے، نوحے سنیں گے، چوتھی پانچویں چیز آئے گی. وہ اتنا سسٹمیٹک ہے. ابھی آپ کو پتا ہے اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ٹھیک ہے، اسکرپٹنگ ہوئی ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ باتیں کرتے تھے تو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی. اب آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت، اب آپ سوچتے ہو، یہ میں نے ہم لوگوں کو تجربہ کیا ہے، اب آپ سوچتے ہو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آگے سے. وہ اے آئی ہے، وہ جادو نہیں ہے. کیونکہ بہرحال وہ ان پوائنٹس کو کہ جو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں بولا ہوتا ہے وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے. اسمارٹ ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی تو ہم نے خود اے آئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے اپنی سب کچھ، چہرہ، آواز، کچھ اور بول رہے ہیں کسی اور زبان کے اندر. یہی پورا اسٹائل ہے، سب کچھ یہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری لینگویج کے اندر ہے. فیل ہی نہیں ہو رہا. اے آئی ہے. آپ موبائل سب سے زیادہ ابھی جو مشکلات ہیں، ٹینشن ہے، وہ سب اسی موبائل کی وجہ سے. دشمن اسی سے ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کرتا ہے. ابھی ایران میں حالیہ آنے والے واقعات میں جو کیسز ہوئے ہیں وہ سب موبائل کی وجہ سے ہوئے. موبائل کی وجہ سے ہوئے. آپ ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو. وہ اینالائز کرتا ہے ایک قوم کے اندر کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، قوم کیا دیکھتی ہے، صبح شام یہ لڑکے کیا دیکھتے ہیں، صبح شام یہ کیا سنتے ہیں. وہ ڈیزائن کرتا ہے. وہ پیسہ لگا، آپ کو فری میں چیزیں مل رہی ہیں، آپ فری میں دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے. وہ پیسہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ جو رسانے، اس میں دو چیزیں ہیں. یا ہم وکٹم ہیں، یعنی ہم اثرات لے رہے ہیں، یا پھر ہم سولجر ہیں. درمیان میں کوئی نہیں ہے. آپ بولو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس سے. سوشل میڈیا صرف موبائل اپلیکیشنز نہیں، ہاں بہت کچھ اور بھی، ساری ٹی وی میڈیا، یہ سب ایڈ، ایڈورٹیزمنٹ، سب اسی کے اندر. گناہ، جب ایک جوان رات کو اس سے گناہ ہوگا تو کیا وہ فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب ذہن ہر وقت ڈسٹرب ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، جوان میسج بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی ہو جاتی ہے، پچھتاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے یار. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وہی کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کوئی نشہ کرتا ہو اس سے جو ڈوپامائن کریٹ ہوتا ہے، مالیکیولز آپ کی باڈی کے اندر، وہی سوشل میڈیا کرتا ہے. ایڈکشن جو ہے وہ ایسی ہے. اگر آپ نے اس کو شروع میں روکا نہیں تو آج کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے جوان خراب ہو گئے. سوسائٹی کا آپ دیکھیں نا، کریٹیوٹی نہیں ہے، سوشل نہیں ہے. ہر آدمی وی لاگر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی سستے میں، اور یہ سب فیک ہے. ہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے اٹس فیک ہے. یہ ڈارک سائڈ اس کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں زندگی کی. وہ آنکھوں کو بچائیں. آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے، اور اگر غلط جائے گا تو برین کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگا، اور برین پازیٹیو نہیں ہوا تو امام کے لیے کام نہیں کر پائے گا. عزیزان محترم، اب اگر آپ دیکھیں نا حالات، ہم نے تو ان ساری چیزوں کو خود محسوس کیا. ان حالات جو ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ امام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں ملوث ہوا، میں کسی غلطی میں میرا ذہن پھنسا ہوا، میں کسی چیز میں انوالو ہوا، اور ادھر امام کا ظہور ہو جائے، جا پائیں گے؟ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. ایسا نہیں ہے.
ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ امام آئیں.